اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا یہ حال ہو جائے کہ دنیا ہی اس کا بڑا مقصد ہو تو وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو 4 خصلتیں لازم کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر 4 چیزیں آ جاتی ہیں جس کا مقصد صرف دنیا ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی اس کے اوپر ایک فکر اور پریشانی جیسی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کو اتنی مشغولیت دے دی جاتی ہے، یعنی اتنا اس کو بزی کر دیا جاتا ہے کہ یہ فارغ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، ایسی محتاجی اس پر ڈال دی جاتی ہے کہ کبھی غنی یعنی غنا کو نہیں پہچان پاتا، نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یعنی ہمیشہ تب ضرورت مند ہی رہتا ہے۔ اور چوتھی بات، ایسی آرزو کہ کبھی اس کی انتہا کو نہیں پہنچتا، یعنی اس کی آرزویں کبھی پوری نہیں ہو پاتی۔ یعنی یہ کس کے لیے ہے؟ جس کا زندگی کا مقصد صرف دنیا رہ جاتا ہے، آخرت کے تعلق سے وہ کچھ نہیں سوچتا، کچھ نہیں کرتا، آخرت کے تعلق سے کوئی تیاری نہیں کرتا۔ یہ واقعی اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو بھی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی، میرے بھی ملنا ہوتا ہے۔ تو جب میں نے روایت پڑھی تو یہ روایت ایسی مطلب کہ اس کا ایک مصداق سامنے آتا ہے کہ یعنی واقعی بڑے سے بڑے لوگ یعنی کچھ آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، پریشانی ان کی ختم نہیں ہوتی، مصروفیت ان کی ختم نہیں ہوتی، حاجت ان کی ختم نہیں ہوتی، فارغ کبھی رہتے نہیں ہیں، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ اچھی زندگی یہ ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں جس میں آخرت کی تیاری ہو، قبر کی تیاری۔ جنگل میں ایک شاخ ہے، یعنی یہ حدیث اور حدیث کی وضاحت میں ایک ساتھ بیان کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ ابن ماجہ اور مشکات شریف کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے ہر جنگل میں ایک شاخ ہے، یعنی انسان کا دل ایک ہے مگر اس کے لیے فکریں، غم، روٹی کپڑا مکان، بیماریاں، آپس کی مخالفتیں، آپس کی لڑائی جھگڑے، خاندان میں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے، دشمنیاں وغیرہ وغیرہ، یہ مطلب ان فکروں اور ان غموں کے جنگل میں جن میں سے ہر ایک کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ تو جو اپنے دل کو ان تمام شاخوں کے پیچھے ڈال دے، یعنی اس طرح کہ اپنے دل میں ہر فکر و غم کو جگہ دے دے، روٹی کی فکر تو، کھانے کی فکر تو، گھر کی فکر تو، اس کا فکر، اس کا مسئلہ تو، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، جو ایک فکروں کا ایک اپنا ایک فلسفہ ہے۔ تو جو اس طرح کے اپنے دل میں ہر فکر و غم کو جگہ دے دے، آخرت کی فکروں کو بھول جائے، دنیا کی ہر فکر کے پیچھے بھاگا پھرے، اللہ پاک پرواہ نہیں فرمائے گا کہ کس جنگل میں اسے ہلاک فرما دے۔ یعنی ایسے دنیا دار کی طرف سے اللہ پاک کرم کی نگاہ ہٹا دیتا ہے، اسے فکر و غموں سے آزاد نہ کرے گا، مرتے وقت تک وہ انہی میں گرفتار رہے گا، آخر اسی حال میں مر جائے گا۔ عام دنیا داروں مالداروں کا یہی حال دیکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسی زندگی سے محفوظ فرمائے۔ اور مزید روایت میں آتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرے اللہ اسے گھاٹیوں سے بچائے گا۔ یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اسے اس مشکلوں سے نجات دیتا ہے، ان مشکلوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب ہماری اس وقت کیفیت پر غور کریں، میرے بیان کو اب تھوڑا سمجھ لیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، کیونکہ اس وقت جس وقت میں یہ بیان کر رہا ہوں حالات یہ ہیں، اسپیشلی آفٹر دا کووڈ، ایک فائنینشیلی کرائسس، سروائیو کرنا، گھر چلانا، کاروبار چلانا، یہ ایک چیلنج ہو چکا ہے، جس کے لیے اس کے لیے، باقی ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے، نہ سب کی انڈسٹری آگے پیچھے ہوئی، کمانے والوں نے کووڈ کے دنوں میں اتنا کمایا کہ بس کسی نے کیا کمایا ہوگا، اگلے پچھلے سارے ان کے برابر ہو گئے، جس نے نہیں کمایا جو بھی تھا۔ لیکن ایک ڈیفینیٹلی میں بھی آپ کے ساتھ اسی دنیا میں رہتا ہوں، صورتحال چینج ہوئی ہے، میں اس کو انکار نہیں کرتا، مہنگائی بڑھی ہے، مطلب کہ انفلوئنشلس آیا ہے، مطلب اکنومیکلی طور پر کافی ملکوں میں کرائسس ہیں۔ تو اب ان حالات میں ایک
موضوع بن گیا, ہمارا ٹاپک بن گیا آل اوور دا ورلڈ, ناٹ اونلی یو کے, ناٹ اونلی ان پاکستان. میں آسٹریلیا میں گیا یہی موضوع, میں نیوزی لینڈ میں گیا یہی موضوع, ایون ابھی ساؤتھ افریقہ سے آیا یہی موضوع. اب کچھ بولنا ہے, ہمارے پاکستان والے کہتے ہیں کہ ادھر جائیں گے تو کچھ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. ادھر بھی رونا دونوں طرف ہے. ادھر آدمی روپے میں روتا ہے, ادھر آدمی پاؤنڈ میں روتا ہے. ادھر ہے, ادھر کا رونا 1 روپیہ, ادھر کا رونا 300 روپیہ ہے. تو یوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو آنسو بڑا قیمتی ہو جاتا ہے ادھر نا, ادھر بھی روئے گا تو اب اس کا پاؤنڈ کے ساتھ رونا ہوئے گا. تو مسئلہ سارا یہ. اچھا یورپ میں جائے تو یہی پرابلم ہے, جہاں جائے یہ پرابلم ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ناشکری ہے, معافی چاہتا ہوں, تو ناشکری ہے. بھوکا کوئی بھی نہیں ہے. مجھے تو کووڈ میں ایک آدمی بھی پتا نہیں ہے, میں نے نہیں پڑھا کہ کسی نے کوئی کووڈ میں بھوک کی وجہ سے مرا ہو. سب بند تھا لیکن کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے نہیں مرا ہوگا. کووڈ کی وجہ سے انتقال ہونا, اللہ ان تمام مسلمانوں کو غریق رحمت کرے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن کوئی اس لیے مر گیا کہ سب بند ہے, کھانا نہیں بلکہ جتنے نہیں دے اس سے زیادہ ملا, اور آپ لوگوں کو کچھ زیادہ ہی ملا, اپنا بھی ملا اور کچھ اور بھی ملا. ٹھیک ہے, جو کسی شاید کئی ملکوں والوں کو نہیں ملا. مگر ناشکری کا کیا کروں جو ختم نہیں ہو رہی. ابے یار کیا بتائیں, نہ بتائیں بھیا, کچھ نہ بتائیں. اللہ کا شکر ادا کرو, فریج بھرا ہوا ہے, الماری بھری ہوئی ہے, کچن بھرا ہوا ہے, وارڈروب بھرا ہوا ہے, گھر بھرے ہوئے ہیں, بینک بھرا ہوا ہے. بینک میں نہیں رکھتے کہ کچھ ہو جائے گا, تو صوفہ بھرا ہوا ہے, صوفے کے نیچے کچھ بھرا ہوا ہے, آگے پیچھے بھرا ہوا ہے, کسی کے گھر میں بھرا ہوا ہے, اوپر نیچے بھرا ہوا ہے. جیسے یہ فیضان, یہ ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے, یہ بھی بھری ہوئی ہے, کہتے ہیں اوپر بھی بھری ہوئی ہے, نیچے بھی بھری ہوئی ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر دے, اتنی کوششیں کر کے اسلام آباد کو لاتے ہیں. تو یہ بھرا ہوا ہے, تو یہ اللہ کا شکر ہے, پیٹ بھی بھرا ہوا ہے یار. 2 نوالے بچ رہے ہیں, ہم ابھی بھی ہمارے 2 نوالے بچتے ہی ہیں. پیاس لگتی ہے, پانی مل رہا ہے, دودھ مل رہا ہے, شربت مل رہا ہے. ویسے آپ کا تو ہر دسترخوان جوس سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت دے اور برکت دے. اللہ تنگ دستی سے بچائے, اللہ پریشانی سے بچائے, اللہ دسترخوان میں ہمیں وسعت عطا فرمائے. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ شکر گزاری بھی تو پیدا کرے نا, کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم کھا پی رہے ہیں. سردی ہے تو ایک نہیں 4 جیکٹ گھر میں ہے, ہیٹر گھر میں, گرمی ہو تو AC گھر میں, دکان ہے, کاروبار ہے, بے روزگار نہیں ہے. اگر بے روزگاری ہے تب بھی اللہ پاک نے بندوبست کیا ہوا ہے, رائٹ, سب کچھ ہے. مگر اور سناؤ ہون کی, اب کیا کرنا ہے, ہو کچھ نہیں رہا ہے. مارکیٹس خالی ہے, مارکیٹ سناٹا, سب کچھ سناٹا. تو بھیا بھی کھا کہاں سے رہے, پی کہاں سے رہے, یہ کریڈٹ کارڈ ختم کہاں سے ہو رہا ہے, پھر کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کہاں سے ہو رہی ہے, کچھ ہمیں بھی تو سمجھا دو بھائی. یہ ہو کہاں سے رہا ہے, یہ جہازوں میں جگہ ہی نہیں ہے, ٹریولنگ میں جگہ ہی نہیں ہے, ٹرینوں میں جگہ ہی نہیں ہے, بسوں میں جگہ ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے ہو رہا ہے. کروڑ روپے کی شادیاں ہو رہی ہیں, لاکھوں کی تو ہوتی نہیں, اب تو کروڑوں کی شادیاں ہوتی ہے. جن کی ہوتی ہے کرنے والے لاکھوں میں بھی کرتے ہوں گے, بیچارے کیا کریں گے. تو کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ. نہیں یار حالات بہت خراب ہیں. وہ بھیا حالات خراب نہیں ہے, دماغ خراب ہو گیا, صحیح کرو یار, اللہ کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ فرماتا ہے, جس کا خلاصہ ہے کہ تم میرا جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ پاک اس پر اپنی نعمت اور بڑھا دیتا ہے. یہ ناشکری کی عادت ختم کر دیں, اسلامی بہنیں بھی ختم کریں. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا بھائی, کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا, بیٹی بڑی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے, تو اللہ کا شکر ہے. نہیں بڑی ہوتی تو کیا کر لیتے, اب عمر گزر رہی ہے, بڑی ہوگی, اس کا کیا کریں گے بھائی. یہ اپنا رزق لے کر آئی, اب اپنا رزق لے کر آئیں. ایک شخص ایک بزرگ کی بارگاہ میں جا کر ہمیشہ یہ روتے تھے, گھر میں کیا ہوگا, گھر کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. یہ رونا ہوتا تھا, جیسے نارملی آج کل بھی ہو رہا ہوتا ہے, یہ رونا ہوتا گا. اب یہ بزرگ سنتے تھے. ایک دن بزرگ نے فرمایا کہ ایک کام کر بھائی, گھر پر جا, جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں ہے نا, اس کو گھر سے نکال دے. وہ کہنے لگے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا رزق, سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ. تو فرمانا تھا تجھے کس چیز کا ٹینشن ہے, تجھے کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے. تو اللہ پاک نے رزق کا ذمہ اپنی رحمت سے لیا ہے, اپنے کرم سے لیا ہے, کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو.
اس کے بعد بھی ٹینشن ہے. اصل میں ہماری پریشانی ہے، بیسیکلی ہماری پریشانی ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں ہے. ہم آسائشوں میں، سہولتوں میں اور فرمائشوں میں مر گئے. ضرورتیں تو پوری ہو ہی رہی ہیں یار. اور یہ ہے کہ انسان پہلے ضرورتوں کے لیے کماتا ہے، پھر سہولتوں کے لیے کماتا ہے، پھر آسائشوں کے لیے کماتا ہے. یہ بس ہے. اور ضرورتیں پوری کبھی ہوتی نہیں ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں ہماری ضرورتیں چلتی رہے گی. تو کہیں نہ کہیں پیارے سمجھ جو فل اسٹاپ تو لگانا پڑے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم شکر گزاری پیدا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. یار سب کہہ دو یار، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور یہ بات پر یہ اللہ کرے کہ یہ زبان پر میرے آ جائے، ہم سب کی زبان پر آ جائے. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. یا اللہ تو نے چلتا پھرتا رکھا، تیرا شکر ہے. یا اللہ کھاتا ہوں تو ہضم ہو جاتا ہے مولا، پانی پیتا ہوں تو نکل جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے. آپ بولو گے میرے کو یہ تکلیف ہے. آپ دیکھو آپ کے جسم میں ہڈیاں کتنی ہیں، کتنی ہڈیوں میں تکلیف ہے. 2 5 10 15 20 25 سینکڑوں ہڈیوں میں اللہ نے تکلیف نہیں دی ہے. اس کا شکر ادا نہیں کرو گے. کتنے بچے بگڑ گئے؟ سارے بگڑ گئے؟ نہیں، 1 2 بگڑے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ نے بچا کر رکھا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. یار گھر بہت چھوٹا ہے، اس سے چھوٹا گھر ہے کسی کا؟ ہاں ہے. بول اللہ تیرا شکر ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے مولا. اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی تو عادت بنا لیں. کیا بات پہ کیا کہتے رہیں گے؟ اور کام کاج کیسا ہے یار؟ کیا بتائیں؟ اب بھائی نہ بتاؤ، تمہاری مہربانی یار، چپ ہو جاؤ. ابھی داستان کم شروع کرو گے. بولو نا یا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. بیٹھے ہوئے ہیں یار. میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑا شکر، میں مسلمان ہوں. یا اللہ تیرا شکر ہے. یا اللہ تو نے ایمان سلامت رکھا، تیرا شکر ہے. پیارے آقا کی امت نے پیدا کیا، تیرا شکر ہے. اور ان عاشقان رسول میں مجھے رکھا ہے مولا، تیرا شکر ہے. تیرا شکر ہے مولا. چیزیں پریشانی کہاں نہیں ہوتی یار. آپ کو کیا بتاؤ، شادی کر کے پھنس گیا. تو پھنسا ہے، وہ نہیں پھنسی، تو ہی پھنسا ہے. وہ بھی تو پھنسی ہے. تو پھر کیا کریں بھائی؟ اس میں بھی کچھ خوبیاں ہوں گی کہ ساری برائیاں ہیں؟ نہیں، کچھ تو خوبیاں ہیں. بولنا اللہ تیرا شکر ہے. ارے کیا بتاؤں کیسا آدمی ہے، کچھ تو خوبیاں ہوں گی. ہاں یوں تو ہے. تو بولنا اللہ تیرا شکر ہے. اگر یہ بھی خوبیاں نہ ہوتی تو عورت کرتی کیا؟ اور اس میں یہ بھی کچھ خوبیاں نہ ہوتی تو مرد کرتا کیا؟ بولا کوئی اور لے آؤں گا. تو وہ اس سے زیادہ ہوتا تو پرابلم کیا کر لیتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی غور سے سنیے گا، کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت و بغض نہ رکھے. کوئی مومن مرد یعنی کوئی مسلمان مرد اپنی مسلمان بیوی سے نفرت اور بغض نہ رکھے. اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہوئی تو دوسری عادت پسند ہوگی. یعنی اس کی اچھائیوں کی طرف توجہ بھی کرو نا. کہ اب یہ کہ کوئی اچھائی ہے ہی نہیں، یہ نہیں ہوتا. اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. کمپلیٹ کون ہوتا ہے؟ لیکن جو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی طرف آئیں، مہربانی کریں. میں تمام دنیا بھر کے عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں، مہربانی کریں اللہ پاک کا شکر ادا کرو یار. اللہ پاک کا شکر ادا. یا اللہ تو نے تیرا کرم ہے. تو جتنا اللہ پاک ہم شکر ادا کریں گے، اللہ پاک ہم پر اپنی نعمتیں اور بڑھا دے گا. تو یہ آج یہ فائنل کر لیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مولا. یا اللہ تیرا شکر ہے. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. سبحان اللہ. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں؟ کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اتنی بڑی فریم دکان پہ لگائی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بات اب تک
بنی ہوئی ہے. کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے, یار کیا بتاؤں کیا حال ہے, اب یہ اتنی بڑی تختی لگائی ہے یا کہ بات اب تک بنی ہوئی. بولا نا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, آقا کا کرم ہے, آقا کا فیضان ہے, رسول پاک کی نگاہ کرم ہے. موجیں لگی ہوئی ہیں یار, موجیں لگی ہوئی ہیں, یقین مانے موجیں لگی ہوئی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں شکر گزاری کی نعمت عطا فرمائے. اور پھر یہ جو غموں میں پھیکے پڑے ہوئے نا, جو دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا تھا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, سب اچھا ہوگا, سب اچھا ہوگا. اس طرح کے غم نہ کھائیں. یہ زیادہ تر عورتوں میں یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے, نہ کریں. اور اچھے اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. اور مال 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 مال, اب یہ تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے ایک مرد کماتا تھا, اب لازم کر دیا گیا بھائی تو بھی کما, اب دونوں کمائیں. بچوں کو بولو تو کما, بچیوں کو بولو تو کما. اب تو بہو بھی لانی ہے, تو یہ کہ بہو آئی ہے تو یہ بھی کمائے گی, ہیں جاب کرے گی, جاب کرے گی. پہلے تو لڑکے کو جہیز چاہیے تھا, اب تو نوکری کرنے والی بیوی چاہیے ہوتی ہے. یہ پرابلم ہے. یہ مطلب ہاں ڈکی, میں آپ کی سن کر آپ کو بول چاہتا ہوں, اپنی طرف سے نہیں لاتا, آپ لوگوں سے سنتا ہوں. آپ کے پرابلمز میرے پاس آتے ہیں, اور میرے پاس پرابلم آتے اس لیے کہ پہنچانے والوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں بیٹھ کر کچھ اس طرح کی ڈسکشن آپ تک پہنچاؤں گا. اب جس کو اللہ پاک توفیق دے, ہدایت دے, وہ بعضوں کا سمجھ بھی جاتے ہیں, مان بھی جاتے ہیں, رک بھی جاتے ہیں. تو آخر تو مرد کی ذمہ داری ہے نا گھر کا خرچہ چلانا, تو عورت کی ذمہ داری تھی نہیں. اور اگر وہ کام کرتی ہے کہ عورت کو کمانے کی منع نہیں ہے, مگر وہ شریعت کے اصول اور شریعت کی شرائط کے مطابق کرے تو نا. سب سے بڑا پرابلم یہی آ رہا ہے کہ کمانے کی دھن, کیا مرد کیا عورت, کیا شوہر کیا بیوی, سب کو ایک ہی دھن لگی ہے. کوئی کہتا ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, ایک بولتا ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ پاؤنڈ دیکھوں. اب لگے سب اپنی اپنی دھنوں میں. تو میری درخواست یہ ہے کہ اب جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں, اب سوچئے کہ اب جو چیزیں کیا ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, بڑی خوبصورت حدیث سنا رہا ہوں آپ کے, میرے نبی کا اتنا پیارا فرمان آپ کو پہنچا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اب خوشی ہے اس کے لیے, کس کے لیے خوشی ہے, کیا ہے خوشی ہے اس کے لیے جسے اسلام کی ہدایت ملی, مسلمان ہوا, رزق بقدر بسر اوقات, یعنی کہ بقدر ضرورت رزق دیا گیا. کیا دیا گیا, بقدر ضرورت رزق دیا گیا, اور اس کو اس پر قناعت دے دی گئی جو اللہ نے دیا, تیرا شکر ہے. اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خوشی ہے, یہ خوش قسمت انسان ہے. کون خوش قسمت ہے, مسلمان ہے, بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور اس پر قناعت دی گئی. اب قناعت یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی ہو, اس کے پاس گار ہے تو میں بیکار کیوں رہوں, اس کا نیا کارپیٹ آیا تو میرا پرانا کیوں رہے گا, اس نے شادی میں نئے کپڑے پہنے تو میں پرانے پہن کے کیوں جاؤں گی, اس کا یہ تو اس کا یہ, اس کا یہ. قناعت کدھر چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پر بس کرے. دوسروں کے مال سے بے قناعت کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے نا, اس سے بے نیاز ہو جائے. یہ ٹینشن میں رہیں گے, اور یہی ٹینشن نے مار دیا ہم کو. اس کے پاس یہ, میرے پاس یہ نہیں, اس کے پاس گھر ہے, میرے پاس یہ نہیں, اس کے پاس فلاں ہے, میرے پاس یہ نہیں, اس کی چھوٹی کار ہے, میری سے چھوٹی کار ہے, میری بڑی ہونی چاہیے. یعنی عجیب و غریب سوچ ہے. اور اس میں ہم الجھے ہوئے اس کے اندر. رات کو گھر پہ بیٹھو تو یہی موضوع, صبح گھر سے نکلو تو یہی موضوع, آفس پہ جاؤ تو یہی موضوع, کہیں دعوتوں میں جاؤ تو یہی موضوع. عجیب موضوع ہے. کبھی شوہر کو یہ پریشانی لگی, کبھی بیوی کو پریشانی لگی ہے. آپ کو پتہ چلا جی کارڈ آیا ہے, جی کہاں سے کارڈ آیا ہے, فلاں کا کارڈ آیا ہے, اب کیا کریں, شادی ہے. اچھا ٹھیک ہے شادی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. نہیں وہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کیا کریں گے, کیا کریں گے, چلے جائیں گے شادی میں, اگر شریعت نے اجازت دی ہے تو. اچھا چلے جائیں گے, پھر کیا کریں گے, کیا کریں گے, اللہ کی بندی بول تو صحیح, کیا کرنا ہے. نہیں وہ اس میں تو ہم نے وہ کپڑے پہنے تھے, اب کیا کریں گے. گڈو پپو نے تو وہ پہنے تھے, اس میں کیا کریں گے, ہم وہی کپڑے پہن کے جائیں گے. اب کیا ہر شادی کے لیے نئے کپڑے پہنیں گے.
ہر شادی کے لیے نئے سینڈل لیں گے، ہر شادی کے لیے نیا پرس لیں گے، ہر شادی کے لیے نیا مطلب کاسمیٹک لیں گے، ہر شادی کے لیے نیا لیں گے. یہاں تو روز شادیاں ہیں، کریں گے کیا؟ اچھا یہی مستی مردوں کو بھی چڑھی ہوئی ہے، یہی مستی ہمارے نوجوانوں کو بھی ہے. عجیب ہے. اس نے یہ کیا تھا میں بھی یہ کروں گی، اس نے یہ کیا تھا میں بھی یہ کروں گا، اس کے پاس یہ تو میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے. قناعت کہاں گئی میرے پیارے اسلام بھائیو؟ قناعت کہاں چلی گئی کہ جو دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بے نیاز ہو جائے. یا اللہ تیرا شکر ہے یار. مطلب ضروری تھوڑی ہے کہ کپڑوں پر ہی سب کچھ ہوگا. میں مانتا ہوں یہ کوئی آج کا تھوڑی ہے. ایک بزرگ علیہ رحمہ گئے کہیں دعوت میں، دعوت تھی ان کو، بزرگ ہوتے سادے سے کپڑے پہن کے چلے گئے. حضرت کا حال دے کر روک لیا گیا. یہ حضرت تو یہ تو دعوت والے لگتے ہی نہیں ہے. حضرت تھے، حضرت واپس چلے گئے. واپس گئے تھوڑے ٹپ ٹاپ کر کے آ گئے. وہی حضرت پھر جا رہے ہیں کپڑوں کے ساتھ اندر. ہاں داخلہ مل گیا. کھانا شروع ہوا. جب کھانا شروع ہوا، کھانا اٹھایا آستین میں ڈالا، کھانا اٹھایا یہاں ڈالا، کھانا اٹھایا یہاں ڈالا. کسی نے کیا کر رہے ہو؟ بولا یہ دعوت میری تھوڑی تھی، دعوت میرے کپڑوں کی ہے. تو جس کی دعوت اس کو کھلا رہا ہوں. یہ سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہا گیا ہو، لیکن میک سینس، سمجھنے کی بات ہے. عمدہ کپڑے ٹھیک ہے، کسی کی خوشی میں جا رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ پھٹے پرانے میلے بند کروا دے گا. میں آپ کی دکانیں بند نہیں کراؤں گا. انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے آپ کے گھر میں بھی یہی مسئلہ ہوگا. میں تو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے گھروں کے جھگڑوں میں فرمائشوں کو بہت دیکھا ہے. مرد کی فرمائشیں اور عورت کی فرمائشیں. وہ فرمائشیں بھی عجیب و غریب کرتا ہے، پکانے کرنے یہ وہ خدمت کاری وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور وہ فرمائشیں بھی اس کی بھی ختم نہیں ہوتی. یہ اب وہ بولتا ہے میں تیرے لیے جیوں، میں تیرے لیے جیوں. کون کس کے لیے جیے؟ تو ایک میں نے کہا نا نارمل لائف میں آ جائے، مہربانی کریں. گھر اچھا ہوگا، بچوں کی تربیت ہو جائے گی، بچوں کی اسلامی تربیت ہوگی، دینی تربیت ہوگی، مدینہ ہو جائے گا. تو خوشی کس کے لیے؟ خوشی کس کے لیے؟ اسلام ایمان دیا گیا، مسلمان. نمبر 2 با قدر ضرورت رزق دیا گیا. یہ 2 چیزیں اللہ کا شکر ہمیں ہیں نا. یہ تو مانیں گے یار، اللہ کا شکر ہے. اللہ پاک نے با قدر ضرورت رزق دیا، بلکہ اتنا دیا ہے کہ بس بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اب تیسری چیز کی کمی ہے. خوشی آپ کے قدم پر ہوگی، مسرت آپ کے قدموں میں ہوگی، راحت آپ کے قدموں میں ہوگی. وہ یہ ہے قناعت. وہ جو ہے وہ یہ ہے. ورنہ لوگ تو باتیں کرتے رہیں گے. یہ میری درخواست ہے، یہ میری درخواست ہے. نہیں فلاں مس کیا بولے گی کہ آپ وہی کپڑے پہن کر آئی ہیں. ہاں تو میں وہی کپڑے پہن کر آئی ہوں. آپ کو تکلیف تھی تو آپ میرے گھر پہ بھجوا دیتی. آپ کو تکلیف ہے تو میرے گھر پہ بھیج دیتے. لفافہ چھوٹا نہیں دیں گے، بڑا لفافہ دیں گے. بھائی جتنی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے اتنا ہی دیں گے. ہماری حیثیت تو نہیں، تو بھی بڑوں سے دوستی کیوں کی؟ اگر نہیں تھی تو بھی بڑوں سے دوستی کیوں کی؟ جب اونٹ رکھا ہے تو بھی دروازہ بڑا کرو. جب اونٹ پالا ہے تو پھر دروازہ بڑا کرو. دروازہ بڑا کرنے کی جب حیثیت نہیں ہے تو پھر اونٹ رکھا کیوں تھا؟ تو جتنی اللہ پاک نے دیتے ہیں، دعوتوں میں جاتے تو کچھ تک وہ دیتے ہیں. اب جان نکل جاتی ہے. اب کارڈ آتا ہے تو جان نکل جاتی ہے. یہی مسئلہ کہہ رہا ہوں. کارڈ نہیں آتا، یہ مطلب کہ وہ 50-100 پاؤنڈ کا ہی کارڈ ہوتا ہے ایک. اب جانا ہے ظاہر ہے، ہم نے بھی تو لے کے گھر بھر لیا ہے نا. اب جائیں گے تو دینا پڑے گا. کوئی سوٹ پیس دے گا تو وہ کیا دے گا. ہلکی پھلکی ہم بھی نہیں دے رہے ہوتے. یہ سب میں آپ کو سوسائٹی ہمارے سب بالکل ہمارے پرسنل انٹرنل ڈسکشن ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں. اور اچھا تقریباً چاہتے ہیں یار کوئی اس کا کوئی حل نکالو، یار اس کا کوئی حل نکالو. مگر حل نکالے کون؟ جو حل نکالنے جائے گا تو اس کے گھر میں اس کا تو حال ہی برا ہو جائے گا. یہ نکالا، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ جس کی اللہ پاک نے حیثیت دی ہے، ٹھیک ہے حیثیت زیادہ ہے، نہیں دینا چاہتے، اور بھی ضرورتیں ہیں. آپ کو دینے سے اچھا تک دیا، چلو ٹھیک ہے، کسی اور کی غریب کی مدد کر دی ہے یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میرا اس میں دیکھا دیکھی والی جو زندگی ہے نا، اس سے پلیز تھوڑا باہر آئیں، ایک نارمل لائف کی طرف آئیں، تاکہ یہ ہمارے قناعت بھی ہمیں ملے. اور یہ مال کی جو مارا ماری ہو گئی ہے نا، پیسہ کماؤ ختم ہو جاتا ہے یار.
ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، یہ لے لیا وہ لے لیا، اور یہ ٹینشن ہے، اور گھروں میں پھر جھگڑے، شور بولتا ہے کیا کروں، تو بھی بولتے میں کیا کروں، لاؤ، کہاں سے لاؤں، دن رات تو محنت کر رہا ہوں، تو کیا کریں، سوسائٹی میں بھی تو رہنا ہے، ارے بھائی تو سوسائٹی میں رہنے کے لیے کہ آپس میں جھگڑا ضروری ہے، آپ دونوں کیوں جھگڑ رہے ہیں سوسائٹی میں رہنے کے لیے؟ سوسائٹی نے بولا جب تک جھگڑو گے نہیں سوسائٹی میں گھر نہیں ملے گا، نارمل لائف گزارے میں نہیں ہو سکتا، آپ کو ایک دوسرے کی پوزیشن پتہ ہونی چاہیے، اور سیدھی بات یہ کہ اپنے سے اتنے بڑوں سے دوستی کرنے کا بولا کس نے تھا یار آپ کو؟ ایک نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں، باپ غریب تھا، جب دیکھو سبزی روٹی کھلاتا تھا، جب دیکھو سبزی روٹی کھلاتا تھا، بیٹا تنگ آ گیا سبزی روٹی کھا 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 کر، سادہ کھا کھا کر بیچارے کی بالکل حالت خراب ہو گئی، ایک دن باپ کو بولتا باپ کیا جب دیکھو سبزی روٹی ہے، باپ بولا بیٹا جو ہے وہی لا رہا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے دماغ میں تھا کہ یہ میرے نوجوان توجہ سے سنے، اس نے امیر دوست سے دوستی کر، امیر لڑکے سے دوستی کر لیا، اس کی دوستی ایک امیر سے ہو گئی، اب امیر سے دوستی ہو گئی تو اب موجیں لگ گئی، اب آج یہاں تو وہاں، تو یہ کھانا تو وہ کھانا، تو یہ پہننا وہ پہننا، موجیں لگے گھوم رہا پھر رہے، جیسے دن بدل گئے اس کے تو نا، کھا پی رہا ہے، ایک دن ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، اس نے باتوں میں کسی اپنے امیر دوست کو کچھ کہہ دیا، دوستی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کہہ دیتا آدمی، جیسے اس نے کچھ کہا، کچھ امیر دو تو کھاج کا تھپڑ مارا اس کے منہ دوران کر کے، سراٹے جیسا تھماڑ اس کے چہرے پر لگا، دماغ گھوم گیا اس کا، کہا تو کچھ بھی نہیں، سوچتا رہا کہ اس امیر کے تھپڑ سے باپ کی دال روٹی اچھی تھی، یہ وہ عزت کی تھی، یہ ذلت کی تھی، یہ جو کچھ میں نے کہا ہے نا اس کو سوچئے گا ضرور، جو میں نے کیا کہا ہے اس کو سوچئے گا ضرور، انشاءاللہ ایک تو گھر امن کے گہوارے بنیں گے، اوپر سے یہ جو مال جو ہو رہا ہے نا، اللہ نے چاہا تو اس میں کمی آ جائے گی، پیارے حبیب کے صدقے میں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جو بوڑھا ہوتا ہے، یہ میرا بڑی عمر کے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ذرا سونے، آدمی جو بوڑھا ہوتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے، اس کے ساتھ ہی دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، یعنی آدمی بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، نمبر ایک لمبی امیدیں، طول عمل، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، اور نمبر دو مال کی محبت، یہ بڑھتی ہے، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری و مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یعنی آدمی بوڑھا ہوتا ہے کہتے ہیں یار بس تھوڑا ٹائم، بچے بڑے ہو جائیں گے نا میں ہٹ جاؤں گا، بچے بڑے ہو جائیں گے میں ہٹ جاؤں گا، مال کی محبت نہیں جاتی یار، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، یعنی دو کی کبھی بھی ہرس ختم نہیں ہوتی، نمبر ایک علم کا حریص، دوسرا دو مال کا حریص، علماء، اللہ پاک ہمارے علماء اہل سنت کا سایہ دراز فرمائے، اللہ پاک ان کی کثرت کرے، جو عالم ہوگا نا عالم، اس کی کبھی بھی علم کی طلب ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، کتابوں کی کتابیں پڑھ ڈالیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگی، دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص، ایک مال، کوئی ایک مالدار مجھے بتا دو جس نے کہا بہت مال کما لیا اب نہیں کمانا، بولتے منہ سے ہیں لیکن روزانہ دکان پہ جانا ہے، روزانہ فیکٹری پہ جانا ہے، روزانہ کاروبار پہ جانا ہے، ایک دن نہیں جانا، چوپڑے کھول کے دیکھیں گے، اکاؤنٹ کھول کے دیکھیں گے، سب کھول کے دیکھیں گے، ایک دن ڈیل نہیں ہوئی بیچارے کے بوڑھے کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اب کیا ہوگا، ہون کی کریے، کچھ نہ کریے، بزرگوں صبر کریے، شکر کریے، اور اب آخرت کی بھل پور تیاری کریے، کہ بڑھاپے سے پا کر پیام قذابی، بڑھاپے سے پا کر، یعنی جوانی، بچپن میں کیا تھا، جوانی آئے گی، آ گئی، جوانی میں کیا تھا، ادھر پن آئے گا، آ گیا، اب ادھر پن کے بعد کیا تھا، بڑھاپا آئے گا، آ گیا، اب بڑھاپے کے بعد کیا آئے گا، صرف موت ہے، قضا کہتے ہیں موت کو، بڑھاپے سے پا کر پیام قذابی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے،
بڑے بڑے بوڑھے یقین مانے زکاتیں پوری نہیں دے رہے، مال ہے زکات نہیں دے رہے. یہ ہمارے ہاں یہ جو بڑی بڑی جو بوڑھیاں ہو جاتی ہیں، عمریں بڑی ہو جاتی ہے، 50 60 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں، بالکل مطلب نانی دادی ہو گئی، زکات نہیں دیتی. وہ دیتے تھے نا، وہ پتہ ہے آپ کو، اس سے دے دی پوری زکات. آپ پر زکات فرض تھی، آپ نکالیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے. بیوی یہی بولے گی آپ دے دو، شوہر دے گا زکات ادا ہو جائے گی، باپ دے گا بیٹی کی زکات ادا ہو جائے گی اگر زکات فرض ہے ان کے پر تو. مگر یہاں میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں میری اسلامی بہنوں، درخواست ہے، یہ ریکویسٹ ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے. یقین مانے نہ مانے، اگر نہ ہو میری بات پر ایک دفعہ زندگی میں عمل کر کے دیکھ لے اسلامی بہنیں. کیا آپ پر زکات فرض ہوئی؟ مثال کے طور پر میں یہاں کے حساب سے کہتا ہوں زکات فرض ہو گئی 500 پاؤنڈ زکات فرض ہو گئی، 1000 پاؤنڈ زکات فرض ہو گئی. آپ بولے میرے پاس تو کہاں پیسے ہیں، میں تھوڑی کماتی ہوں، میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں. تو میں کہتا اسلامی بہن کو کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ کیش ہی زکات ہے؟ آپ یہ انگوٹھی دیں، بالی دیں، اپنا کوئی لاکٹ دے دیں، وہ کہیں کہ اس کو بیچیں، اس کی ویلیو چیک کرے کتنی ویلیو ہے. 500 1000 پاؤنڈ کی ہے، جتنی زکات ہے دے دیں اللہ کی راہ میں، اس کو بیچ کے دے دیں. آپ کے اپنے مال سے جس دن آپ زکات نکالو گی نا، اس دن اللہ پاک کی رحمت سے دل میں سکون و خوشی داخل نہ ہو تو میری اسلامی بہنوں مجھے کہنا. اچھا اب یہ میری بات کا مان کر نکال تو دیں گی، پھر 1 مہینے کے بعد کہیں گی وہ اس کے کہنے پر دے تو دیا تھا، اب تو دلا تو دو. وہ یہ کہے گا اللہ کی بندی جب دلانا تھا تو میں ہی دیتے تھا تیری زکات. تو یہ نہیں، یہ گم پھر کر نہ ہو. کیوں؟ اللہ پر بھروسہ کرو کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا اللہ پاک اس مال میں برکت بھی دیتا ہے، اس مال کو اضافہ بھی عطا فرماتا ہے. آپ مجھے بتائیں ایک کرائسس کا رونے والوں، آپ کی پراپرٹی کے ریٹ بڑھے کہ کم ہوئے؟ آپ کی کرنسی کے ریٹ بڑھے کہ کم ہوئے؟ آپ کے گولڈ کے ریٹ بڑھے کہ کم ہوئے؟ اگر آپ نے پچھلے سال اگر 1 لاکھ پاؤنڈ کی زکات نکالی تھی، 1 سال گزرنے کے بعد آپ چیک کر لینا آپ کی یہ زکات 1.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہوگی. ہوتی ہے یہ میجورٹی کا. بھائی کیسے بڑھ گئی زکات؟ کم نہیں ہو رہا. اور ویسے ہی جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کی راہ میں جو چیز راہ خدا میں جاتی ہے نا، اس میں کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ برکت آتی ہے. امام حسین شہید ہوئے کربلا کے میدان میں. کربلا کے میدان میں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، راہ خدا میں اپنی جان دے دی. اللہ پاک نے ساری دنیا میں سیدوں کی بہار عطا فرما دی ہیں. ہر جگہ سید ہی سید آپ کو ملیں گے کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے. کوئی یزید ملتا ہے کہ یزید کی نسلیں مٹ گئیں؟ کو اپنے بیٹے کا نام بھی یزید نہیں رکھتا، ماں لوگ اس کو ٹھکانے لگا دیں گے، مگر گلی گلی حسین ملے گا آپ کو. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیا نام رکھتے ہیں؟ فاطمہ نام رکھتے ہیں، عائشہ نام رکھتے ہیں. سرکار کا اہل بیت ہے، پورا گھرانہ ہے. حسن نام رکھتے ہیں، حسین نام رکھتے ہیں، علی نام رکھتے ہیں. آپ کو گلی گلی ابو بکر ملیں گے، گلی گلی عمر ملیں گے، گلی گلی عثمان ملیں گے، گلی گلی علی ملیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. میں نے تو کئی دفعہ بیان میں کہا میرے پیارے اسلام بھائی، جس کو تنگ دستی ہے نا، آپ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، صرف سوچے کہ مجھے تنگ دستی ہے، میرا ہاتھ تنگ ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں. آپ بولو گے تنگ دستی ہے کہاں سے خرچ کروں؟ میں نے کہا 1 پاؤنڈ دو، کسی ضرورت مند غریب راہ خدا میں دینا ہے، 1 پاؤنڈ دیں، اللہ اس کی مثل تمہیں 10 عطا فرمائے گا. سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق دل سے ہے. دل ہونا چاہیے. تو آپ کو کئی ملیں گے. میرے جو موضوع تھا کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھیاں ہو جاتی ہیں، زکات نہیں دیتی، حج فرض ہو جاتا ہے. حج فرض ہو جائے، اگر حج فرض ہے تو یاد رکھیے جس پر حج فرض ہو گیا اس نے حج نہ کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودیوں کے مرتا ہے کہ عیسائیوں کے مرتا ہے. اب میرا تجربہ یہ، میری ملاقاتیں ہیں مختلف ممالک میں، UK میں بھی، یورپ میں بھی، دیگر ویسٹرن کنٹریز میں بھی.
ملاقاتوں میں یہ بات کھل گئی، سامنے آ گئی، مدینے کی باتیں تو ہوں گی نا یار. جہاں دعوت اسلامی بیٹھے گی وہاں مدینے کی بات نہیں ہوگی یار، آقا کی باتیں ہوں گی. وہ عاشق رسول ہی کیا جو مدینے کی باتیں نہ کرے، مدینے والے کی باتیں نہ کرے. ہم جہاں بھی بیٹھیں گے مدینے کی بات ہوگی، مدینے والے کی بات ہوگی، مکے کی بات ہوگی، مدینے کی باتیں ہوں گی. جب یہ بات ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ بات کھل جاتی ہے کہ اس نے حج نہیں کیا. عمرہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں بھی ہوں. اس لیوٹن کی ہم سینٹرل مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر نیچے میری اطلاع کے مطابق اسلام بھائی بھرے ہوئے ہیں. ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہو نہیں کر رہے. کمال ہے. تو اگر حج فرض ہو چکا ہے تو مہربانی کر کے اسی سال حج کی نیت کر کے فارم بھر کے حج کر لاؤ یار، یہ حج ادا ہو جائے. اسلامی بہنوں کے لیے شرائط تھوڑی اور آگے بڑھ جائیں گی محرم وغیرہ کے تعلق سے، وہ بھی دیکھ لے اگر حج فرض ہو گیا تو. یار یہ باتیں کرو نا، یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے، فیملی مل کے باتیں کرو نا. مدینہ چاہیے. کہاں جانا ہے؟ فلاں ملک میں جانا ہے، فلاں ملک میں جانا ہے، تھوڑا ٹور کر کر آتے ہیں، چھٹیاں ہیں بچوں کی. ماشاء اللہ کہہ سکتا ہوں کہ کئی لوگ چھٹیاں منانے کے لیے جا رہے ہیں مکے اور مدینے، حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں حج کریں گے، عمرہ کریں گے، وہی سے چھٹیاں گزار کر آتے ہیں. اچھی بات ہے یار. ادھر ادھر گھوم پھر کر خالی کیا ہے یار، کیا رکھا ہے ادھر یار. پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے، عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ. خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. تو یہ تھوڑی فیلنگ پیدا کریں. اللہ پاک ہمیں مطلب کہ بس جیسے جیسے عمر بڑھتی رہے نا، اللہ توفیق دے. اللہ پاک سے دعا کریں یار. میں جو کہہ رہا ہوں آپ بھی دعا کرتے رہو، میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، سچی بول رہا ہوں. اللہ پاک سے دعا کرے یا اللہ عمر بڑھ رہی ہے، نیکی کی توفیق دے دے، تقویٰ دے دے، پرہیزگاری دے دے، گناہوں سے جان چھڑا دے مولا. جیسے جیسے ہر سانس جو آپ کی میری گزر گئی نا، میرا ہر اٹھتا ہوا قدم مجھے موت کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہم جا کہاں رہے ہیں؟ موت کی طرف جا رہے ہیں. فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے ہمارا؟ موت. کلوز، فائل کلوز ہو جائے گی. اچھا اب اس کے لیے کہاں عمر کا مسئلہ ہے کہ جناب ابھی تو بہت عمر باقی ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ اٹھاؤ آپ ریسرچ، اس پر ورلڈ وائڈ ریسرچ اٹھاؤ. زیادہ تر جو موت ہو رہی ہے 30 اور 40 سال کے درمیان کے لوگوں میں موت واقعی ہو رہی ہے. ارے بوڑھا ہوتا ہی کب ہے بندہ؟ مگر مصیبت تو یہ کہ بوڑھا ہونے کے بعد ہی بیچارہ نہیں مان رہا، مسجد میں نہیں آ رہا، عبادت نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، اسی میں مال لگا ہوا ہے، بیٹے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کما لے کما لے کما لے. ارے بابا جان بولو، اللہ کو راضی کر لے، راضی کر لے، راضی کر لے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مالدار نہیں، اپنے بچوں کو مالدار نہیں، دیندار کر کے مرو. یہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ اچھا یہ بات کب سمجھ میں آتی ہے یہ بھی بتا دو. جب یہ بگڑ جاتا ہے پھر بلاتے مولانا کا، مولانا کچھ کرو. اچھا یہی مولانا کو بلایا کہ جس کے ساتھ یہ 5 سال 10 سال پہلے گیا تو کہا تھا بگڑ جائے گا، اور آج جب بگڑ گیا تو کہ مولانا ذرا اس کو ساتھ لے جاؤ نا، میرا بیٹا شرابی ہو گیا ہے، میرا بیٹا جواری ہو گیا ہے، لڑکیوں کے چکر میں پڑ گیا ہے، تو میری بیٹی بوائے فرینڈ کے چکر میں پڑ گئی ہے، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ارے اللہ کے بندوں کو شروع میں مان جائے تو کیا حرج ہے یار؟ پہلے ہی مان جائے، پہلے ہی مان جائے. اللہ توفیق دے. ہم نے اپنے بچوں کو یہی تو سکھایا، پڑھ لو کما لو، پڑھ لو کما لو. سچی بتائیں ہمارے تقریباً فیملیز کا، نوٹ 100%، تقریباً فیملیز کا یہی، پڑھ لے کما لے، پڑھ لے کما لے. کوئی مسجد، کوئی قبر، کوئی آخرت، تو کوئی یاد مدینہ، کوئی ذکر مدینہ، کوئی اللہ اور رسول کی باتیں تو قرآن کی باتیں تو حدیث کی باتیں، کوئی مدنی چینل تو نیکی کا کام تو نیکی کے ساتھ. اب خود بھی 5 نمازوں کے لیے جا رہے ہیں تو بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، نیکی کے کام میں جا رہے ہیں، بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. میرے پیارے سمجھو، نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا. اب یہی ہے کہ یار ہائے کیا افسوس، افسوس کہ میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، میری بیٹی میرے ہاتھ سے نکل گئی. تو بس جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت.
شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ مگر میں آپ کو نا امید نہیں کروں گا، میں صحیح بتا رہا ہوں، میرے تمام والد اور والدہ جتنی بھی ہیں یہ میری بات توجہ سے سنیں، کبھی بھی اولاد کی اصلاح سے مایوس مت ہونا کہ میرا بیٹا بگڑ گیا، میری بیٹی بگڑ گیا، اب یہ نہیں سدھریں گے۔ یقین مانے مایوس مت ہونا، آپ مایوس ہو گئے خدا نخواستہ سمجھے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سب کچھ ضائع کر دیا۔ اللہ سے دعا کرے، میرے پیر و مرشد امیر سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ میں نے کئی والد دیکھے ہیں بیچارے بہت پریشان ہیں، مائیں کے لیٹر آئے میرے پاس، بہت پریشان ہیں ہمارے بچوں کے تعلق سے۔ اب جو ماحول بنا ہوا ہے، جو ایجوکیشن کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، صحبت و دوستیوں کی جو ماحول بنا ہوا ہے، اب اس میں کوئی پھول تو کھلنے سے رہا کانٹے ہی آئیں گے اور کیا آئے گا۔ اب ہیں تو یہی، میں ابھی میرے کچھ ملنے والے ملے تھے، بچوں کو ملاقات کراتے تھے، ماشاءاللہ آتے تھے تو بچے پیارے پیارے، ماشاءاللہ بہت پیارے بچے، کہا ہم اس کو عالم بنانا چاہتے ہیں، میں اس کو حافظ بنانا چاہتا ہوں، آپ دعا کرو اللہ پاک توفیق دے، یہ کاش مدینہ ہو جائے۔ پھر میں نے کہا اس کو عالم اور حافظ بنانے کے لیے اس کو داخل کہاں کراؤ گے؟ بس مدینے جانا ہے تو فلائٹ مدینے کی لوگے یا کہیں اور کی لوگے یہ بتا دو۔ آپ مجھے بولو میں مدینے جا رہا ہوں، ایئرپورٹ جا کے کسی اور جہاز میں بیٹھ گئے تو وہ فلائٹ مدینے تو نہیں لے جا رہی، برابر ہے۔ دیکھو لوجیکل بات کر رہا ہوں، میری ناراض مت ہونا، آپ کی سوچ 100 کروڑ مرحبا، میں 100 ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں آپ کی سوچ کو کہ ہمارا بچہ عالم بنے گا، ہمارا بچہ حافظ بنے گا، میری بیٹی عالمہ بنے گی۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ کہاں بنیں گی؟ جہاں آپ بھیج رہے ہیں وہاں بنیں گے، یا اس کو بنانا ہے تو اس کو دار المدینہ دعوت اسلامی نے دیا، جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی نے، مدرسۃ المدینہ دیا، آن لائن اس وقت 5000 سے زیادہ آپ کے یو کے میں 5000 سے زیادہ الحمدللہ آن لائن پڑھ رہے ہیں بچے اور بچیاں، آن لائن پڑھ رہے ہیں۔ 7000 سے زیادہ بچے اور بچیاں اس وقت قرآن کریم کی تعلیم دعوت اسلامی کے تحت یو کے میں حاصل کر رہے ہیں۔ 1000 سے زیادہ بچے اور بچیاں درس نظامی کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں یو کے اندر۔ تو اتنے سارے آپشنز ہیں ہمارے پاس، کسی ایک آپشن میں بھی اگر ہم نے اپنے بچوں کو رکھا ہے تو ایک امید بات کی جا سکتی ہے کہ میں اپنے بچے کو یہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ اب رکھا ہی کہیں نہیں ہے، پھر آپ بولے کہ میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں، جو بھی آپ ہیں آن لائن ایڈمیشن لے لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے کی کلاسیں ہیں، بچہ بھی پڑھے، بچی بھی پڑھے، شوہر بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے، ماں بھی پڑھے، والد بھی پڑھے، سب پڑھے۔ آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اپنے سویٹیبل ٹائم میں پڑھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے، یہ آپ کے بھلے کی بات نہ ہو تو مجھے کہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں آپ کا بھلا ہے یا نہیں ہے، آپ کے بھلے میں میرا بھی بھلا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوچ اچھی بن جائے گی، یہ دنیا اور مال کی محبت اللہ نے چاہ تو ہمارے دل سے دور ہوگی اور کم ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔